بہتر جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو صابر میر قادری کا سلام۔ ناظرین، ماہ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ رحمتیں اور برکتیں رفتہ رفتہ ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اور آج پروگرام آواز حق میں میرے ساتھ حضرت علامہ پیر احسان یوسف قادری صاحب موجود ہیں، ان سے ماہ رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ماہ رمضان انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جو اپنے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کچھ اس میں کوئی رحمتیں اور جو برکتیں اور جو فضائل ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم صابر میر قادری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے برابر 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک شے کیا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہے، تو ہم خواہش کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان مبارک رہے، پورا سال ہی روزے رہیں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں برکتیں رکھی ہیں۔ سحری و افطاری کی بڑی برکتیں ہیں۔ سحری کھاتے وقت جب وہ مساجد سے اللہ کے ذکر کی اور رسول اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں اور درود و سلام کی صدائیں گونجتی ہے، پھر ساتھ سحری کا کھانا اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا اور اہتمام کے ساتھ نماز تہجد کا ادا کرنا، پھر فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں پہنچنا، رات کو مسلمانوں کا نماز تراویح ادا کرنا، یہ ساری رمضان مبارک کی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ رمضان کے دن کو روزہ اور اس کی راتوں کا قیام بندے کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو یہ رمضان کے روزے اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، ایک فصیل بن جاتے ہیں، ایک دیوار بن جاتے ہیں جو جہنم کی آگ کو بندے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ بے شک بے شک۔ تو علامہ صاحب، رمضان کی فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور رمضان کے بعد جو آنے والی عید ہے، اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو یہ عید الفطر جو ہے، اس میں چونکہ ہم لوگ جو ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک فطرانے کا ایک سلسلہ بھی رکھا گیا ہے، تاکہ غریب لوگوں کا، جو مسکین لوگ ہیں، بیوہ اور یتیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کی جا سکے اور ان کی بھی مالی امداد ہو سکے۔ تو فطر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ فطرانہ تمہارے روزوں کی یوں سمجھ لے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو لا علمی میں اس سے جو لغو باتیں نکل جاتی ہیں، فضول باتیں نکل جاتی ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، تو یہ جو صغیرہ گناہ بندے سے ہوتے ہیں، یہ فطرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فطرانہ اسلام میں جو رکھا گیا ہے، یہ غرباء و مساکین کو اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا دوسرا نام کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے جو بندہ صاحب استطاعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اصول کے مطابق جو آپ نے بیان فرمایا ہے، وہ مقدار کے مطابق فطرانہ ادا کرے۔ وہ گندم کی مقدار کے مطابق کرے، یا جو کی مقدار کے مطابق کرے، یا کشمش کی مقدار کے مطابق کرے، یا کھجور کی مقدار کے مطابق فطرانہ ادا کرے۔ تو گندم کی مقدار کے مطابق جو فطرانہ حضرت علامہ مفتی
منیب الرحمان صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہے اور تنظیم المدارس پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے جو بیان کیا ہے گندم کے حوالے سے مقدار وہ 320 روپے ہے۔ 320 روپے انہوں نے مشین کا پیسا ہوا آٹا جو ہے اس آٹے کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو کے حوالے سے جو 4 کلو غالباً جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ 480 روپے فطرانے کی مقدار ہے، اور کھجور کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ 2800 روپے کھجور کے حوالے سے فطرانے کی مقدار ہے، اور کشمش درجہ اول کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ 6400 روپے اس کی مقدار، 6400 6000 اور 400 روپے، اور درجہ دوم جو کشمش کا ہے اس حوالے سے آپ نے 4800 بیان فرمائے ہیں۔ یہ فطرانے کی مقدار ہے، جو بندہ جتنی حیثیت رکھتا ہو اتنا زیادہ سے زیادہ۔ یہ جو آپ فطر کا جو ترتیب بتا رہے ہیں، جی جی، گندم ہے، جو ہے، اور اس کے بعد کشمش ہے، اور پھر کھجور ہے، جی، تو یہ ہر کسی پر اس طرح اسی طریقے سے یا الگ الگ اس کی ترتیب؟ ہر بندے کی اپنی اپنی استطاعت ہے۔ ہمارے علاقے میں چونکہ گندم کثرت سے پائی جاتی ہے، اور ہمارے علاقے میں کثرت سے لوگ گندم کے حوالے سے فطرانہ ادا کرتے ہیں گندم کی مقدار کے برابر، اور جن علاقوں میں کھجوریں کثرت سے پائی جاتی ہیں وہ حضرات کھجور سے بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کچھ احباب ہیں جو صاحب ثروت ہیں، اللہ نے جنہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ کشمش کے لحاظ سے اور کھجور کے لحاظ سے جو مقدار بنتی ہے اس لحاظ سے اپنا اپنا فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جتنا چاہے خرچ کر لیں، جتنا من میں ہے خرچ کر لیں، اتنا ہی تھوڑا ہے، کیونکہ یہ ہمیں آخرت میں جا کر پتہ چلے گا جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس پر ہمیں اجر کتنا ملتا ہے۔ تو یہ جو فطر ہے، جو فطرانہ دینے کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی آپ ذرا بتا دیں، اور یہ کس دن تک، کس ٹائم تک دینا ضروری ہے؟ فطرانہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، اور نماز عید الفطر سے پہلے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے اور اس نے اپنا فطرہ نہ دیا ہو تو صاحب خانہ اس کا بھی فطرانہ دے۔ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ چند لمحے ہی سانس لیں، عید الفطر سے پہلے پیدا ہو جائے تو نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ آپ رمضان مبارک میں بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، اور عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو ضرور بندے کو نماز پڑھنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جی یہ ضروری ہے، اپنا صدقہ فطر اگر نماز کوئی بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا عید پڑھنے تک تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ تو وہ نماز کے بعد بھی ادا ضرور کرے، اپنا ضرور کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت پہ اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے ضرور ادا کرے۔ اللہ چاہا تو اسے پسند فرمائے گا اور اس پر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ میں آخر پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فطرانہ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور ان کی حیثیت اور اس کے حوالے سے کوئی تھوڑا آپ اگر بتا دیں تو۔ فطرانہ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہیں اپنے رشتہ داروں میں غرباء و مساکین، جو یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں جو مسکین لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کی قلت ہے یا لباس نہیں ہے یا آسائش زندگی، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ہم انہیں چیزیں خرید کر دیں یا نقدی کی صورت میں انہیں دیں، جو ان کی ضرورت ہو وہ اپنی خرید لیں۔ یا پھر مدارس اہل سنت و جماعت ہیں کہ ان مدارس میں اپنا صدقہ فطر جمع کروائیں، وہاں پر طلباء اور طالبات دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بالخصوص ان میں دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، تو آپ بے دھڑک ہو کر دعوت اسلامی کے مدارس کو دیں کہ دعوت اسلامی پر میں یہ فخر ہے کہ ہمیں ان پر پورا اعتماد اور پورا یقین ہے کہ جس مد میں انہیں جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہو تب بھی، وہ فطرانہ ہو تب بھی، وہ نفلی صدقہ ہو تب بھی، یا وہ نظر کے پیسے ہوں تب بھی، یا وہ کفارہ کے پیسے ہوں تب بھی جہاں اس کا حق اور اصول بنتا ہے، یہ دعوت اسلامی کے خاص ہے کہ ان پیسوں کو وہیں پر خرچ کرتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ علامہ صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا رہے تھے کہ کن لوگوں کو فطرانہ دینا چاہیے، اور فطرانے کی جو فطرانے کا طریقہ کار ہے، کھجور ہے، گندم ہے، جو ہے اور کشمش، اس کے حوالے سے جتنا بنتا ہے انہوں نے وہ بھی ترتیب بتائی ہے، اور جن لوگوں کو دینا چاہیے وہ بھی بتایا ہے۔ اور یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے مسلمان کو اپنا فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ ناظرین، اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کا جو اسلوب ہے وہ بتایا ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اسلام نے اتنا احسن اور اتنا پیارا ایک طریقہ رکھا ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ادا کیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ صابر میر قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔